I have next speaker, Brother Tahir Khan, Wisdom and Tazkiyah. Again, he would be speaking about his participation in Raham TV for the programs that he does with Hazaji, and also he would talk on his topic, Wisdom and Tazkiyah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम मुफ्ती आज़म अमेरिका डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अखुंद साहब, रहम टीवी के सदर जनाब परवेज़ साहिब, जनाब मौलाना फ़हद हुसैन साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब इस हवाले से कदरे मुनफरिद है कि आज रहम टीवी चैनल को दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब की जानिब से एक एवार्ड अप्रिशिएशन की सनद दी जा रही है। उस सिलसिले में इस एवार्ड की मुबारकबाद न सिर्फ रहम टीवी के जो अमला है, जो उसके काम करने वाले, उसके साथ वॉलंटियरली जो काम कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के वो तमाम नाज़रीन हैं जिन्होंने रहम टीवी को इन नंबरों तक पहुंचाया। मुझे याद है इब्तदाई वक्त जब था 2013 के ज़माने से, तो बहुत ही कसमपुरसी का वक्त था और हज़रत जी ने इस चैनल के आगाज़ का इरादा किया तो हम बहुत परेशान थे कि हम इस हालात में, नामसाद हालात हैं, किस तरह ये हम चल सकेंगे। तो आपने हमें एक किस्सा बताया कि आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों सितारे डूब जाने के बाद एक आफताब जन्म लेता है और वो दुनिया पे बग़ैर किसी उसकी रोशनी करता है, लेकिन वही सूरज जब शाम को गुरूब होता है तो जाते जाते वो दुनिया पर बड़ी तमकुनत के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ एक नज़र दौड़ा कर कहता है कि कौन है जो मेरी जगह ले सकेगा। तो तब एक नन्हा सा दिया जल कर ये कहता है, मैं कोशिश करूँगा। और आज उस कोशिश का नतीजा है कि आज हम 6 लाख से ज़ायद हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल चुके हैं। तो इसमें वो तमाम आप समेत हमारा अमला भी शामिल है। मैं 2 प्रोग्राम करता हूँ उस चैनल पर। एक है अमरीकी सियासत की शब व रोज़। 2 लफ्ज़ इस अमरीकी सियासत की शब व रोज़ के हवाले से कि इसका बुनियादी मकसद एक एकेडमिक और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। हम यहाँ पर 50 साल से ज़ायद हमारी दूसरी और तीसरी जनरेशन बढ़ रही है, लेकिन हम जहाँ से भी आए हैं अब हमारा ये मुल्क हमने अडाप्ट कर लिया है। यहाँ के निज़ाम सियासत में, यहाँ के निज़ाम मईशत में, यहाँ के निज़ाम मुआशरत में अब हमारा एक बड़ा अहम किरदार है। हमें उसको समझने के लिए हमने ये कोशिश की कि हम उर्दू ज़बान में अपने नाज़रीन को जहाँ जहाँ भी हों अमेरिका के अलावा, कि वो इस निज़ाम को समझ सकें कि यहाँ पर हमारे नुमाइंदे और हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि 2016 के बाद से हमारे जो पाकिस्तानी जनरेशन है वो बढ़ चढ़ कर इस सियासत में हिस्सा ले रही है और वो आगे बढ़ रही है। और ये प्रोग्राम हमेशा इसी तरह, मैं उन तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस मौके पर जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेरे साथ पार्टिसिपेट किया। ख़ासकर हमारे जो मुस्तकिल मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं अतीक अहमद सिद्दीकी साहब और जनाब खटक साहब, इसके अलावा जो दूसरे तमाम लोग, एक लंबी तवील फहरिस्त लिस्ट है। मैं इन तमाम का रहम टीवी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह ताउन करते रहेंगे। दूसरा प्रोग्राम जो है ख्वाब और उनकी ताबीर, इस हवाले से चूँकि ख्वाब हम सब देखते हैं, अच्छे भी देखते हैं, बुरे भी देखते हैं। ख्वाब चूँकि पैगंबरों ने भी देखे हैं, सहाबा ने भी देखे, औलिया भी देखते हैं। ख्वाब देखने के बाद एक जुस्तजू रहती है कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। तो ये हमारे लिए बड़ा एक मौका था कि हमारे पास मौजूद हैं एक हज़रत मुफ्ती साहब की
صورت میں، تو ہم کیوں نہ لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان خوابوں کی تعبیر بتا سکیں. اور الحمدللہ کہ اس پروگرام کے پارٹیسپینٹس اور اس کے دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور آپ کی پارٹیسپینٹ رہے گی، اور جیسے کہ پرویز صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی یہ ممبرشپ بھی ہمارے ساتھ چلتی رہی آگے، تو انشاءاللہ ہم اس سے مزید بہتر پروگرام آپ کو پیش کر سکیں گے، اور یوں ہم کسی نہ کسی صورت حضرت جی کی قیادت میں اسلام کی جو خدمت ہم سے ہو سکے گی وہ ہم کرتے رہیں گے. اب آئیے آج کے اس ٹاپک کی طرف. میں نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں انسان، علم اور تزکیے کے حوالے سے بات کی تھی، اور انسان کی فضیلت جو ہے وہ علم کے حوالے سے اسے برتر بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے زیادہ جو انسان کو برتری بخشی گئی وہ اس کا علم تھا، اور دوسرے فرشتوں سے پوچھا گیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو یہ میں تخلیق کر رہا ہوں یہ بتائے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا وہی جانتے ہیں، لیکن اللہ نے آدم کو علم دے کر اس کی برتری اور افضلیت برقرار رکھی. اسی طرح سے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں بھی اقرا باسم ربک کہ پڑھ. اب یہ علم اس لیے ہے کہ جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے تو آپ ایک اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی زندگی کو بھی سنوار نہیں سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ علم اور تزکیہ کا کیا تعلق بن سکتا ہے؟ علم تب ہی آپ کارآمد کر سکتے ہیں جب آپ اس تزکیہ اور تربیت کو بھی شامل رکھیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 17 مرتبہ آپ کا ذکر ہوا ہے، اور 7 مرتبہ تو سورہ النمل میں ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ سفر پہ تھے اور وادی نمل سے گزر رہے تھے تو چیونٹیوں کی ایک سردار جو ملکہ تھی، جسے تاہیہ کے نام سے بھی کئی مفسرین نے کوٹ کیا ہے، اس نے چیونٹیوں سے کہا کہ دیکھو لشکر سلیمان آ رہا ہے اور آپ محفوظ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان اپنی نابلدی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے وہ آپ کو کچل نہ ڈالیں. حضرت سلیمان نے یہ بات 3 مائل کے فاصلے پر سن لی. آپ مسکرائے. اب دیکھیے اس ملکہ چیونٹی کو اس وزڈم کا جو اظہار اس نے کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں خبر نہ ہو اور آپ کچل جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وزڈم کے عوض سے سورہ النمل نازل کی اور اس کو ملکہ قرار دیا گیا. یہی حال قرآن جو ہے وہ دلیل اور وزڈم اور وٹنس کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے. واقعات کے ذریعے سے معرفت الہی تک رسائی، اس کے حصول کا ایک مستند راستہ ہے، وہ ہے تزکیہ. قرآن میں ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. ایک جگہ ہوتا ہے لِيَعْرِفُونَ، ہم نے انسان اور جنس کو اللہ کی معرفت کی رسائی تک کے لیے پیدا کیا، جس کا مقصد، بنیادی مقصد اللہ کی رضا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہے. علم بغیر تزکیے کے، ترتیب کے بغیر کچھ بھی نہیں. کیوں کہ علم میں اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا. ڈاکٹر فیصل صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ علم جو ہے انسان میں عاجزی پیدا کرے گا، انکساری پیدا ہو. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ آنسو جو ہے، آنکھوں سے رونا جو ہے، یہ انسان کی عاجزی کی پہچان ہے. امام بخاری سے کون واقف نہیں، ابن خلدون سے لے کر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا تک سب یہ
اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب مستند ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ 6 سال کی عمر میں امام بخاری بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ یہ اس عمر میں ان کی بینائی چلی جا رہی ہے، ایک تو شوہر کا غم اور دوسرا اس بچے کا 6 سال کی عمر ہے، یہ مکمل غائب ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدھی بینائی نے دن میں نظر آتا ہے، شام میں نظر نہیں آتی، جس کو ہم شمکور کہتے ہیں۔ اقبال عظیم نے اپنے اس منظر کو بیان کیا تھا کہ ہم خود بسر کرتے رہے ہم زندگی، اندھیروں میں ہم زندگی، دوسروں کے واسطے ہم روشنی کرتے رہے، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ مکمل بینائی سے محروم ہوئے۔ آپ راتوں کو گڑ گڑا کر روتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس بچے کی بینائی واپس کر۔ اس گڑ گڑاہٹ اور اس انکساری سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں کہ اٹھ جا بی بی، تیری مراد پوری ہو گئی۔ علامہ اقبال کے گوئٹے نے اس منظر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ جس نے راتوں کو آہو بکا نہیں کی وہ اللہ کی کبریائی کو کیا جانے۔ تو یہ علم کو اگر آپ حاصل کر کے اس میں گھمنڈ اور تکبر پیدا کریں گے تو وہ تباہی اور ہلاکت کی طرف جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی موجودہ حالات کو۔ لیکن اگر آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی آپ کی بھی، آپ کے ارد گرد کی بھی، اور پورے معاشرے کی اچھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ تھینک یو ویری مچ طاہر خان صاحب